اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان اذان کا باب سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ سنہ یسن کا ورا ہوتا ہے سنت ہونا سنت قرار دینا سنہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا واحد روایت کا صیغہ ہے سن الاذان والاقامۃ سنت قرار دی گئی ہے اذان اور اقامت سنتاً مؤکدۃ سنت مؤکدہ اذان اور اقامت سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہوا کہ اذان اور اقامت سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، یعنی اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے دونوں کو للفرائض فرائض کے لیے فرض نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ ولو منفردا اداء و قضاء اگرچہ بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو ادا پڑھ رہا ہو یا قضا پڑھ رہا ہو سفرا او حضرا سفر کی نماز ہو یا حضر کی نماز حضر کا معنی گھر میں ہونا مقیم ہونا حضر احدو سے حاضر ہونے سے پھر یا اس کا یہ شہر کو کہتے ہیں تو شہر میں مقیم ہونا چاہے اگرچہ بندہ اکیلا ہو ادا نماز پڑھ رہا ہو قضا پڑھ رہا ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو للرجال مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اذان اور اقامت فرائض کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اگرچہ ادا پڑھ رہا ہو قضا پڑھ رہا ہو سفر میں ہو یا مقیم ہو مرد ہو تو مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بکوری حال نسائی اور مکروہ قرار دی گئی ہے، کاری ہے یکرہ ہوتا ہے ناپسند ہونا مکروہ ہونا عورتوں کے لیے جماعت مکروہ قرار دی گئی ہے۔ وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا کبر یکبر تکبیرا تکبیر کہنا تکبیر کہے گا اذان کے شروع میں اذان کی ابتدا میں 4 مرتبہ مؤذن تکبیریں کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَيُسَنِّي تکبیر آخرہ کباقی الفاظہ اور یسنی سنہ یسنی کا معنی دو بار کہے گا تکبیر آخر ہی آخر میں بھی تکبیر 2 بار کہے گا جیسے باقی الفاظ 2 بار کہے گا، یعنی آخر میں شروع میں 4 مرتبہ تکبیر کہے اور آخر میں بھی 2 مرتبہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ولا ترجیع فی الشہادتین شہادتین میں ترجیح نہیں کرے گا۔ ترجیح کیا ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں حضور کے مؤذن تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں اذان سکھائی، تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہیں کہتے ہیں شہادتین 2 گواہیاں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی۔ جب سرکار نے انہیں اذان سکھائی تو وہ حدیث میں لفظ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے آہستہ سے پڑھا، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر انہی کو بلند آواز سے پڑھا، اس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے آہستہ آواز سے پڑھا پھر بلند آواز سے پڑھا۔ اس سے بعض کہتے ہیں وہ کہا کہ اذان میں اسی طرح سے ان کو پہلے شہادتین کو شہادت توحید اور شہادت رسالت جو ہے ان کو پہلے آہستہ آواز میں پڑھیں گے پھر بلند آواز میں پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں ترجیع۔ راجہ یرجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، دہرانا، تو وہ جو شہادتین کو دہرانا جو ہے یہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ یعنی 2 مرتبہ جو کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بس اس کو اتنا ہی کہیں گے، دوبارہ اس کو دہرائیں گے نہیں، یعنی بلند آواز اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اس کا معنی ہے کہ لا ترجیع فی الشہادتین شہادتین میں ترجیح نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ ترجیح کا معنی والاقامۃ مثلہ اقامت جو ہے یہ بھی اذان کی مثل ہے، اقامت بھی اذان کی طرح ہے، اذان کی مثل ہے۔
وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مرتين. زیادہ یزید زیادہ کرنا، زیادہ کرے گا مؤذن حی علی الفلاح کے بعد فجر کی نماز میں، فلاح الفجر فجر کی حی علی الفلاح کے بعد زیادہ کرے گا 2 مرتبہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 بار نماز فجر میں اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد کہے گا. وبعد فلاح الاقامتی، اور اقامت میں جب حی علی الفلاح کہے گا تو اس کے بعد قد قامت الصلاۃ یہ پڑھے گا مرتين 2 مرتبہ، مرتن 1 مرتبہ اور مرتان اور مرتين تسنیہ 2 مرتبہ کیا کہے گا قد قامت الصلاۃ. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہے گا. فَيَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ، اور اذان میں تمہل اعتماد ہوتا ہے مہلت دینا، ٹھہرنا، ٹھہر ٹھہر کے اذان پڑھے گا، اذان کے الفاظ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا. وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، اسرع یسری اسراعا جلدی کرنا، اور اقامت میں جلدی کرے گا، اقامت جلدی پڑھے گا. اقامت یوں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ اقامت تیز پڑھی جاتی ہے اور اذان آپ سنتے ہی ہیں کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے گی. ولا یجزئ بالفارسیۃ، جو اذان ہے یا اقامت ہے فارسی زبان میں یا عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں پڑھنا جائز نہیں ہے. جب فقہ کی زبان میں فارسی کا لفظ آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے عربی کے علاوہ اور زبانوں میں پڑھنا جائز نہیں. وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ فِي الْأَزْهَرِ، اگرچہ معلوم ہو جائے کہ یہ اذان ہے، اگرچہ ترجمے سے پتہ چل جائے کہ یہ اذان ہے لیکن پھر بھی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، عربی میں ہی اذان کہی جائے گی جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا، مستحب یہ ہے، بہت اچھا یہ ہے کہ مؤذن نیک ہو، عالماً بالسنت، سنت کا عالم ہو، یعنی حدیث کو جانتا ہو، حدیث پڑھا ہوا ہو، اور اوقات الصلاۃ، اور نماز کے اوقات کو جانتا ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ کب نماز کا وقت شروع ہوا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اسے یہ معلوم ہو. ایسا مؤذن ہونا چاہیے، کیا ہو، نیک ہو، متقی ہو، عالم بالسنت ہو، حدیث کو جاننے والا، قرآن پڑھا ہوا، اور نماز کے اوقات کو جانتا ہو. اس طرح کا مؤذن ہوگا تو جب وہ اذان کے لیے بلائے گا تو اس کا لوگوں میں ایک مقام و مرتبہ ہوگا تو لوگ اس کی بات سن کر نماز کے لیے آئیں گے. اور اگر ایسے لوگوں کو مؤذن بنایا جائے جو کہ اذان صحیح پڑھتے نہ ہو، اذان کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو، یا پھر انہیں وہ شرعی مسائل نہیں ہے، لوگوں کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو وہ کسی کو کچھ کہیں گے بھی تو لوگ ان کی بات سنیں گے نہیں. وعلی وضوء، اور اذان وضو پر کہی جائے، یعنی وضو کر کے اذان کہی جائے. مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کر کے. استقبال یستقبل، استقبال کا معنی ہوتا ہے منہ کرنا، توجہ پھیرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے اذان کہی جائے گی. اور اذان کہے گا مؤذن اور وضو پر کہے گا، قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا. الا ان یکون راکبا، لیکن اگر وہ سوار ہو، یعنی اگر کسی سواری پر ہے تو اس پر اذان کہہ رہا ہے تو اب اس کا قبلے کی طرف منہ پھیرنا ضروری نہیں ہے. وَيَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالیں. اس انگلی کو کہتے ہیں، اور یجعل بنائے فی اذنیہ اپنے دونوں کانوں میں، اذن ان کان کو کہتے ہیں. وَيُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ، اور اپنا چہرہ دائیں طرف پھیرے بالصلاۃ حی علی الصلاۃ پر،
اور ویسارن اور بائیں طرف پھیرے بالفلاحی حی علی الفلاح پر، حی علی الفلاح پر یمیناً کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف، یسارن بائیں طرف، حول یحول تحویلاً کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور وجہ ہو اپنا چہرہ، اور اپنا چہرہ پھیرے دائیں طرف بالصلاۃ یعنی حی علی الصلاح پر، اور بائیں طرف پھیرے حی علی الفلاح پر، وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ اور گھوم جائے پھر جائے، استدار یستدیر استدارت پھر جائے اس میں مینار میں۔ پہلے اذان جو کہتے تھے نا تو ایک اونچے مینار بناتے تھے، اور جب سپیکر نہیں ہوتے تھے تو مینار تھوڑا اونچا بناتے تھے، اس کے دو سائڈوں سے دائیں اور بائیں طرف یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے نا وہ اس سے بڑے بڑے سوراخ رکھتے تھے، تو وہ جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ تو دائیں طرف والا جو روشن دان ہوتا تھا اس طرف منہ کر کے تو کہتا تھا کہ دائیں طرف والے لوگوں کو آواز جائے، حی علی الفلاح کہتا تو بائیں طرف والوں کو آواز جائے، اس طرح سے کہتے، تو وہ جو ہے نا اس لیے کہا گیا کہ وہ گھوم جائے اس مینارے کے اندر، یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف پھر کے تو پھر جائے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے۔ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ کرے، یعنی اذان کے فوراً بعد اقامت نماز نہ شروع کر دے، فرق کرے، فاصلہ کرے، تاخیر کرے اتنی مقدار کے ما یحضر الملازمون للصلاۃ، جتنی دیر میں نماز لازمی پڑھنے والے پکے نمازی جو ہے وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں نا، اتنی دیر اذان اور اقامت میں فرق کرے، اذان اور اقامت میں اتنا فرق کرے جتنی دیر جو نمازی ہے ملازمون، ملازم کہتے ہیں لازم یلزم سے مطلب لازم ہونا، ساتھ رہنا، جو نماز پکی پڑھنے والے ہیں جب تک کہ وہ نماز کے لیے تیاری کر لے یا جب تک کہ وہ نماز میں حاضر ہوتے، با مراعات الوقت المستحب، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں مستحب وقت کا بھی خیال کرے، جو مستحب وقت میں کا خیال کرتے ہوئے، مراعات کا مطلب رعایت کرنا، خیال کرنا، مستحب وقت کا خیال کرتے ہوئے تو اذان اور اقامت میں اتنا فرق کرے کہ جو نمازی لوگ ہیں وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ وفی المغرب بسکتۃ قدر قراءۃ ثلاث آیات قصار، اور مغرب میں اذان کے بعد اتنی دیر خاموش رہے، سکتہ کہتے ہیں خاموش ہونے کو، کہ قدر قراءۃ ثلاث آیات جتنی دیر میں جتنی 3 آیات کی مقدار پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فرق کرے جتنی دیر میں 3 آیات پڑھی جا سکتی ہے، چھوٹی 3 آیات، اور ثلاث خطوات یا 3 قدم چلا جاتا ہے، 3 قدم جتنی دیر میں چلا جاتا ہے نا، چلتا ہے بندہ، یا 3 آیتیں جتنی دیر پڑھتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کرے گا، اتنا فرق کرے گا۔ اس کے بعد یعنی اذان کے اتنی دیر بعد جو ہے نا 3 آیات جتنی دیر میں پڑھتے اس کے بعد اقامت شروع کر دیں، باقیوں میں تو اتنی دیر ٹھہریں گے اتنی دیر میں نمازی نماز کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اس میں مغرب میں اذان کے بعد اقامت ٹھہرے گی۔ وَيُسَوِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْأَذَانِ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ يَا مُصَلِّينَ، اور تسبیح کرے اذان کے بعد، پھر جب نماز کا وقت قریب ہو تو تسبیح کرے، تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ جماعت کے لیے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو یاد کروانا، تو کہ نماز کا وقت ہو گیا تو سارے مسجد میں آ جاؤ، تو اقامت جماعت شروع ہونے سے پہلے تو تسبیح کرے، اور تو یوں کہ الصلاۃ والصلاۃ یا مصلین، اے نمازیو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اس طرح سے کوئی بھی جیسے بعض لوگ درود پاک پڑھ دیتے اس ٹائم اونچی آواز سے یا اسپیکر میں پڑھ دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ وَيَكْرَهُ التَّلْحِينُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ، اذان میں تلحین لحن کرنا، لحن کا ہم نے تجوید میں پڑھا ہے کہ اچھی آواز تو لگانا لیکن الفاظ میں غلطی کرنا، اذان میں
میں ایسی آواز لگانا جس سے غلطی ہو جائے اذان میں، تو یہ غلطیاں مکروہ ہے۔ اور اقامت المحدث، اور جو بندہ حالت حدث میں ہے، محدث جس پر وضو لازم ہے، جس کا وضو نہیں ہے، تو اس کے لیے اقامت کہنا بھی مکروہ ہے۔ وہ اذان ہو، اور اذان کہنا بھی مکروہ ہے، یعنی اذان ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ اسے جماعت کے ساتھ وضو کر کے کہنا چاہیے۔ اور جو دوسری جو وہ اقامت ہے وہ تو زیادہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کہہ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور خود وہ وضو کرنے جائے گا ابھی، تو اس کا وضو ہے نہیں ہے، اس لیے اسے